والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. آغاز ہمارے کاموں کا ہے نام سے تیرے جگ داتا، آغاز ہمارے کاموں کا ہے نام سے تیرے جگ داتا. تو رحم و کرم کا سر چشمہ ہے، فیض تیرا ہی لہراتا. سب حمد تجھے ہی زیبا ہے، تو رب ہے سارے جہانوں کا. سب حمد تجھے ہی زیبا ہے، تو رب ہے سارے جہانوں کا. سب جانوں کا، بے جانوں کا، سب سورج چاند ستاروں کا. محترم خواتین، یہ خواتین کی اصلاحی مجلس ہے. اس مجلس میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے معاشرہ بالخصوص خواتین کے درمیان جو گناہ اور غلطیاں رائج ہیں ان کی نشاندہی کر کے ان کی اصلاح کی شکلیں تدابیر تلاش کرنا چاہیے، تبھی یہ اصلاحی مجلس کہلائے گی. صرف جمع ہونا، باتیں کرنا اور اٹھ جانا یہ تو تضییع اوقات ہے. اس لیے میں آج خواتین کی ایک ایسی غلطی اور معصیت کی نشاندہی کرنا چاہتی ہوں. اس غلطی کی نشاندہی باری تعالیٰ نے فرمائی اور ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کو عیدگاہ میں اور خواتین کے ایک بڑے مجمع میں بیان کیا، جس کے الفاظ یہ تھے: تصدقن یا معشر النساء ولو من حلیکن فإنی رأیتکن اکثر اہل النار. فقلنا فبما ذلك یا رسول اللہ؟ قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. اے خواتین کی جماعت، تم صدقہ اہتمام سے کیا کرو، چاہے تمہیں اپنا پہنا ہوا زیور ہی کیوں نہ دینا پڑے، اس لیے کہ مجھے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دکھلائی گئی ہے. خواتین نے پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم لعنت، ملامت اور خاوندوں کی ناشکری بہت کرتی ہو. محترم خواتین، ہمارے لیے اتنا سا جملہ ہی جان لیوا ہے کہ خواتین کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے. پھر یہ منظر دکھلایا کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دکھلایا ہے. ذرا سنگینی کو ذہن میں رکھیے گا اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جہنم کیا ہے. جہنم قرآن کریم کا بڑا موضوع ہے جسے میں ابھی نہیں چھیڑوں گی. چنانچہ صحابیات نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: ایسا کیوں ہے؟ خواتین کی تعداد جہنم میں زیادہ کیوں ہے؟ اس سوال کا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ ہے خاص توجہ کی چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ ایک ایسا برا عمل ہے جو خواتین سے زیادہ سرزد ہوتا ہے، وہ ہے تکثرن اللعنہ، کہ تم لعنت، ملامت بہت کرتی ہو. آپ اس کثرت کو جانچنے کے لیے کسی خاتون سے جھوٹ موٹ ہی کہہ دیجئے کہ فلانی آپ کی برائی کر رہی تھی، بس اتنا سننے کے بعد اس فلانی کے خلاف پل بھر میں 200 کمنٹس پاس کر دے گی. وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، میں ایک زمانے سے اسے جانتی ہوں، میں نے اس کے ساتھ کیا نہیں کیا، میں نے اس کی ایسے وقت مدد کی جب اس کے اوپر مکھیاں بھنک رہی تھی، جب وہ مر رہی تھی، میرے سوا کوئی نہیں تھا جو اس کی داد رسی کرتا، وغیرہ وغیرہ. یعنی تحقیق کیے بغیر ایک جملہ سن کر لعنتوں کا انبار لگا دیتی ہیں، نہ غور و فکر کرتی ہیں، نہ تحقیق و تصدیق کی کوشش کرتی ہیں. ایک بات تو کم از کم ذہن میں آ جانی چاہیے تھی کہ کیا وہ واقعی ایسی بات کہہ سکتی ہے؟ مجھے یہ یقین نہیں کرنا چاہیے. بلا وجہ بدگمانی جیسا گناہ دل میں پیدا نہیں کرنا چاہیے. مجھے خود اس سے معلوم کر لینا چاہیے اس نے یہ حرکت پہلی بار کی، اگر دوبارہ کی تب اس سے پوچھوں گی. چلو کوئی بات نہیں، پیٹ پیچھے کوئی کسی کو خوش بھی کہہ دیتا ہے. اس طرح کی بہت سی تعویلات ہیں جو آپ کے غصہ کو ٹھنڈا کر سکتی ہیں اور آپ کے صدمہ کو مندمل کر سکتی ہیں، لیکن آپ حلم و بردباری
تحمل اور برداشت، شرافت اور تہذیب کو کام میں لائے بغیر اس کے کردار کی دھجیاں بکھیر دیتی ہیں اور اس کے آبرو کا قیمہ بنا دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ ماؤں کو اپنی شادی شدہ بیٹوں اور اس کی بیوی اور ننھے معصوم بچوں کو جھولی پھیلا پھیلا کر کوستی، بددعائیں دیتی، لعنت کرتی، گلی محلوں میں روزانہ بآسانی دیکھ سکتی ہیں، بلکہ اپنے شیرخوار ننھے منو بچوں کو ذرا سی بات پر لعنت ملامت کرتے اور یہ کہتے کہ مر جائے، خدا کرے مرتا بھی تو نہیں، میں تو اس سے عاجز آ چکی ہوں، خدا اسے اٹھا لے تو اچھا ہے۔ برہا سنتی ہوں گی یا سن سکتی ہے؟ یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یکون المؤمن لعانا، ایمان والی عورت لعنت ملامت کرنے والی نہیں ہو سکتی، ایمان کے ساتھ ایک گندی صفت جمع نہیں ہو سکتی، ایمان والا دل کی گندگی نہیں کر سکتا۔ لعنت، ملامت اور طعن و تشنیع بدترین اخلاقی پسروی ہے، تہذیبی دیوالیہ پن ہے، حلم و بردباری کی کمی گندی تربیت کی علامت ہے۔ یہ حرکت اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند اور ان کے حبیب کو اس سے نفرت ہے۔ ایسا کرنے والیاں جہنم کا ایندھن ہے، یہ وہ عمل ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ لعنت ملامت کرنے والوں کا جہنم میں جانا اتنا یقینی ہے جیسے اپنی آنکھوں نے دیکھا ہو، اس سے بھی زیادہ یقینی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جھانک کر ایک چشمدید رپورٹ ہم کو دی ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے فوراً ترک کیا جانا چاہیے، یہ ایسی معصیت ہے جس سے فوراً توبہ کی جانی چاہیے۔ میری اس خبر رسانی کے بعد اسی مجلس میں اس غلط عمل سے توبہ کی جانی چاہیے۔ رہی یہ بات کہ جہنم سے بچنے کی تدبیر کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا کہ خواتین کو جہنم سے بچنے کے لیے کثرت سے اہتمام کے ساتھ صدقات و خیرات کرنا چاہیے، یہی وہ عمل ہے جو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ لیکن صدقہ کرنے میں بھی ہم خواتین کی کوتاہیاں کم نہیں ہیں۔ اولاً خواتین صدقہ نہیں کرتی، اور جب کرتی ہے تو ان لوگوں کو دینا پسند کرتی ہے جو ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آئے، غیرت مندوں کو تلاش کرنے کی زحمت نہیں کرتی۔ ہم دروازے پر آنے والے حوصلے بازوں کو دینا پسند کرتی ہیں، ہم جواری شرابی سائلوں کو دینا پسند کرتی ہیں، ہم قمار باز اور سٹوریوں کو خوشی خوشی صدقہ دینا پسند کرتی ہیں۔ اپنے رشتہ دار تنگ دست خواتین تک پہنچانا پسند نہیں کرتی، ان کو دینے میں ہمارے پاس دسیوں ہیلے اور بہانے آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے جو لوگ قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر دوسروں پر صدقہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقات کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ محترم خواتین، جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ کیوں؟ اس سوال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوابات دیے ہیں ان میں دوسری غلطی بتلائی تھی، تکفرن العشیر، کہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری اور ناسپاسی بہت کرتی ہیں، ان کی خدمات کو بے وقار سمجھتی ہے، ان کی توہین کرتی ہیں، ان کی دل شکنی کرتی ہیں اور بات بات پر ان سے الجھتی ہیں، بے عزتی کرتی ہیں۔ محترم خواتین، سچ بتلائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ ہم سب عورتوں کی یہ عادت ہے کہ مرد صبح سے شام تک اپنا خون پسینہ بہا کر اپنی تمام قوت و صلاحیت لگا کر پہلے کماتا ہے، پھر آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنی حیثیت اور وسعت سے زیادہ آپ کی ضروریات اور فرمائشوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر آمدنی کی کمی، حالات کی تنگی یا لاک ڈاؤن جیسے عوارض کی وجہ سے کوئی کمی رہ جائے تو خاوند کی مجبوریوں پر دھیان دینے کے بجائے منہ پھلا لینا، خاموش احتجاج کرنا، پیر پٹک پٹک کر چلنا، بچوں کو مارنا، ذہنی اذیت دینا، خدمت میں کوتاہی کرنے لگنا، نہ بولنے کا ناٹک کرنا۔ ایک شوہر ہر سال بیوی کے لیے بیش قیمت نفیس اعلیٰ قسم کا جوڑا عید اور بقرہ عید میں لاتا ہے۔ اگر حالات کے بھور میں پھنس کر
ایک بار بھی اس سے کم قیمت سوٹ آ جائے تو بیوی کا جواب ہوتا ہے تم نے آج تک کوئی ڈھنگ کا کپڑا دلایا بھی ہے جو ہمیں آج دلاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی اس حرکت کو اتنی چابک دستی سے بیان کیا جیسے کسی مجرم کو رنگے ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں لو احسنت الى احداهن الدهر كلها ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط۔ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ ساری عمر اچھا ہی اچھا کرتے رہو پھر ایک بار کوئی کبھی دیکھ لے تو یہی کہتی ہے کہ میں نے آج تک تم سے کوئی سکھ پایا ہی کہاں ہے، تم نے آج تک میرے لیے کیا ہے، تمہاری زوجیت میں نے خوشی کبھی پائی کہاں ہے، تم نے ہمیشہ مجھ پر خرچ کرنے میں کنجوسی دکھائی ہے، تمہارے جیب سے ہمارے لیے پیسے نکلتے ہی کب ہیں، تم تو چاہتے ہو ہم پرانے کپڑوں میں ہی عید کر لیں۔ یہ ساری تعبیریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی پر پھٹ بیٹھتی ہے۔ اب ذرا سا جھکا کر اور احتساب کر کے بتلائیے اور ذرا سا اور گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ ہمارے رویے اور ہمارے جملے اور بول ایسے ہی نہیں ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر ہمارے رویے ایسے ہی ہیں تو پھر ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، توبہ کر کے اس گناہ کو چھوڑیں یا پھر جہنم کے لیے تیار رہیں۔ ناشکری سے خاوند کا دل ٹوٹتا ہے، اس سے رشتوں میں تلخی اور زندگی بے برکت ہو جاتی ہے، نکاح کے بندھن کا اعتبار ٹوٹ جاتا ہے، محبتوں کو گرہن لگ جاتا ہے، اللہ تعالی جہنم کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اور یوں ان چند جملوں سے دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے دو ٹوک فرما دیا، اگر تم ہماری شکر گزاری کرو گی تو ہم نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے اور اگر ناشکری کرو گی تو پھر ہم گرفت اور پکڑ کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندیوں کے احسانات کی شکر کے جذبات پیش نہیں کرتی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی توفیق بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نادانی سے محفوظ رکھے، شکران نعمت اور خاوند کے احسان شناسی کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔